استعفا دے دینا چاہیے تھا۔ ریلوے خسارہ کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان برہم، کہا شیخ صاحب بتائیں 70 لوگوں کی موت کا حساب آپ سے کیوں نہ لیا جائے؟ اس واقعے میں آپ نے اب تک کیا کیا؟ شیخ رشید نے بتایا 75 لوگوں کو برطرف کیا۔ چیف جسٹس بولے آپ نے چھوٹے ملازمین کو فارغ کر دیا، بڑے کب آئیں گے؟ جس پر شیخ رشید نے کہا بڑوں کو بھی نکالیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے شیخ صاحب نظر تو نہیں آ رہا، سب سے بڑے تو آپ ہیں، لوگوں کو جھوٹے خواب نہ دکھائیں۔ ریلوے میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ہر افسر پیسے لے کر بھرتی کر رہا ہے۔ آپ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن آپ کا ادارہ سب سے نااہل ہے۔ بطور سینئر وزیر آپ کی کارکردگی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، ML1 منصوبہ کیا جادوگری ہے؟ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عدالت نے ریلوے سے بزنس پلان اور وفاقی وزیر اسد عمر کو طلب کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید بولے چیف جسٹس کی ہدایت کے مطابق ریلوے آگے بڑھے گی، آڈٹ رپورٹ پچھلے دور کی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آڈٹ رپورٹ ہماری نہیں ہے، ہم نے گزارش کر دی، یہ 13 سے 17 کی آڈٹ رپورٹ ہے، ہماری ابھی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ جب ہماری آڈٹ رپورٹ آئے گی تو پھر ہم جواب دیں۔ یہ پچھلی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے 13 سے 17 کے، جس پر کے اعتراضات ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک 2 ہفتوں میں کلیئر کرائیں، سپریم کورٹ نے پھر حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے سرکولر ریلوے کی 38 کنال زمین عدالتی حکم پر خالی ہوئی۔ کراچی میں کالا پل دیکھیں، کیماڑی جائیں دیکھیں کیا حال ہے۔ شیخ رشید بولے پورا ٹریک کلیئر کرا لیا، صرف 6 کلومیٹر باقی رہ گیا۔ عدالت کا بقیہ ٹریک 2 ہفتوں میں خالی کرانے کا حکم، سندھ حکومت کو بھی معاونت کی ہدایت کر دی۔ تو ہماری آج کل شرح سود ہے 13.25% اور انفلیشن کی جو فور کاسٹ ہماری ہے وہ 11 to 12% ہے، جو ابھی ریسنٹلی جو میٹنگز کنکلوڈ ہوئی ہیں، تو ہر ایریا میں مزید پروگریس ہوا۔ They will take us out of the grey list. That is their decision to make. پاکستان میں شرح سود 13.25% پر برقرار، اسٹیٹ بینک کا آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ گورنر رضا باقر کہتے ہیں مہنگائی کی شرح ہدف کے مطابق ہوگی لیکن معاشی ترقی کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ FATF کے لیے حکومتی اقدامات اطمینان بخش قرار، پاکستان کے جلد گرے لسٹ سے نکلنے کی امید کا اظہار۔ اکثریتی اراکین اور خصوصاً اتحادی اور ان سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو کیبنٹ ممبران ہیں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے گورنر سندھ کو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے مشاورتی عمل کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں IG سندھ کی تبدیلی کا معاملہ موخر، نئے ناموں پر اپنوں کو اعتراض اور اتحادیوں کو تحفظات۔ کابینہ نے گورنر سندھ کو وزیر اعلیٰ سے مشاورت کا ٹاسک سونپ دیا۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں IG سندھ کے لیے نئے نام طلب کر لیے، ایسا نام دینے کا کہا ہے جس پر اتفاق ہو۔ جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا، اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہ ایک نئی ایوولوشن ہوگی، ٹرانسینڈ کروں گا میں۔ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں، اور یہ اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسفر سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے، لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوا لاکھ کے ہی رہوں گا، فکر نہ کرے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، IG سندھ کلیم امام ڈٹ گئے، کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی، تقریب کو میرے الوداع میں تبدیل کیا گیا، تقریب میں دیا گیا بیان پارٹی اوور ہوتے ہی واپس لے لیا۔ غیر رسمی گفتگو میں بولے میرے جملوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، جو کچھ کہا مذاق میں کہا۔ کسی نے پوچھا کہ اگر وفاقی کابینہ نے بھی نہیں کیا تو میں نے کہا پھر اقوام متحدہ میں چلے جائیں گے بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر IG کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ساری حکومت ایک طرف ہے، قانون کے تقاضے پورے ہیں، وفاقی حکومت بھی ایک پاس کھڑی ہے، تو پھر کلیم امام وفاقی حکومت سے وزیر اعظم سے بھی زیادہ مضبوط ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ IG کلیم امام وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، تبادلے کے لیے کیا اقوام متحدہ میں جائیں؟ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی برس پڑے، کہا لگتا ہے IG کے اوپر کوئی بڑا ہاتھ ہے، IG کو PTIG کا لقب بھی دے ڈالا، بولے نوکری چھوڑیں اور 2 سال بعد حلیم عادل شیخ بن جائیں۔ IG کی تبدیلی کے لیے دوہرے معیار پر اعتراض ہے۔
हुकूमत का शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी से सिक्योरिटी पर खर्च रकम वापस लेने का ऐलान। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 1 महीने में पैसे वापस ना किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। आइंदा कोई भी सदर या वजीर आजम कैंप ऑफिस नहीं रख सकेगा। पाकिस्तान को शाख खर्चियां करने वाले हुक्मरानों ने लूटा। 10 साल में 24,000 रुपए का कर्ज दिया गया। तो वो उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि उनके अपने लोग आए हैं, वो बेटे हैं, वो जो है ना मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस में और उसमें इन्वॉल्व हैं। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद महमूद खान साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा सरकार शदीद इख्तलाफात का शिकार। वज़रा को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर फारिग किया गया। MNA उस्मान खान तरकई का इल्जाम, कहा करप्शन में महमूद खान नहीं इर्द गिर्द का टोला मुलव्विस है। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई बोले, जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा सीधा घर जाएगा। कुछ लोग फाइलें जाती हैं दबा के बैठ जाते हैं, ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। जिसने काम करना है वो रहेगा और वो काम करके दिखाएगा। फाइलें क्विक रिस्पांस लोगों को मिलना चाहिए। वफाकी वजीर अली जैदी की कोशिशें रंग ले आई। सिंध हाई कोर्ट का 3 अहम GITs पब्लिक करने का हुक्म। सानह बल्दिया, निसार बोराई और उजैर बलोच की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट शामिल। बेगुनाह मारे गए। सिंध में साफ पानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिंध वाटर कमीशन और वाटर कमीशन सेक्रेटेरिएट तहलील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक RO प्लांट नहीं लगा, सारे पैसे हड़प कर लिए गए। नैब की कारकर्दगी पर भी बरहमी का इजहार। वकील से कहा, नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका है, बंदे को बंद कर देते हैं, वो सालों जेल में पड़ा रहता है, आप पर तो अरबों रुपए का जुर्माना होना चाहिए। तैयार के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर परफ्यूम तैयार किया जा रहा था। गैर मयारी सिलेंडर की लीकेज के बाइस धमाका हुआ। जल कर कोयला। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। कशीन में CTD और हसास इदारों का एक्शन। तलगम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। खुद को जैकेट, दस्ते बम और असलहा बरामद। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगी कहते हैं कि हलाक दहशतगर्द कशीन, लोरालाई, कोयटा और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज। खैबर रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का अस्पतालों में प्रैक्टिस की इजाजत देने का मुतालबा। एहतजाज का दायरा वसी करने की भी धमकी दे दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का दौरा। जनरल नदीम रजा की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का कातिल मारा गया। रूसी इंटेलिजेंस राय का बड़ा दावा। खैबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी CIA का एहलकार माइकल डी एंड्रिया गजनी जहाज हादसे में मारा गया। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकाजात में बर्फबारी का नया स्पेल। कुहसारों ने सफेद मोतियों से 16 सिंगार कर लिया। पंजाब में बरसती बूंदों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिया। क्वेटा में दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। कराची में भी साइबेरियन हवाएं लौट आईं। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद से रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए प्लान तलब किया और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि 2 हफ्तों में रेलवे से मुतालिक जामे प्लान पेश करें। अदालत को दिए गए प्लान पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, वजीर साहब बताएं क्या पेशरफ्त है? आपका सारा कच्चा छट्टा हमारे सामने है। मेरे ख्याल से आप रेलवे बंद ही कर दें। जैसे रेलवे चलाई जा रही है, हमें ऐसी रेलवे की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि गेट कीपर और ड्राइवर्स को निकाला तो बड़ों को क्यों नहीं? वजीर रेलवे ने जवाब दिया कि बड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे बड़े तो आप खुद हैं। ट्रेन जलने पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। शेख रशीद ने कहा कि आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। शेख रशीद ने अदालत को बताया कि ML1 14 साल पुराना मंसूबा है।
اس پر عمل نہیں ہوا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے پرانے رونے نہ روئیں، ریلوے کے پاس نہ سگنل ہے، نہ ٹریک اور نہ ہی بوگیاں، ریلوے میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ریلوے افسران جس کو چاہتے ہیں زمین دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ریلوے کا ہر افسر پیسے لے کر بھرتی کر رہا ہے، ML1 منصوبہ کیا جادوگری ہے؟ ٹرینیں وقت پر نہیں پہنچتی، انجن راستے میں خراب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس اگر کہیں تو استعفیٰ دے دوں گا۔ سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد شیخ رشید کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی ہدایت کے مطابق ریلوے آگے بڑھے گی، یہ بھی بولے کہ جب تک عمران خان ہیں عثمان بزدار بھی تب تک رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس صاحب کہیں تو میں ابھی استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کی ہدایت میں یہ ریلوے آگے بڑھے گی، جو ہدایت کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے پورا اترے گی۔ دیکھیں جتنی عرصہ عمران خان رہے گا اتنا عرصہ بزدار رہے گا۔ 31 اکتوبر 2019 کو رحیم یار خان کے قریب تیز گام حادثے کے مرتکب 19 گریڈ کے آفیسر جمشید عالم کو قرار دیا گیا ہے۔ حکومت نے معاملے پر ایکشن لیتے ہوئے جمشید عالم کو معطل کر دیا ہے۔ حادثے میں 75 افراد نے جان کی بازی ہاری تھی۔ اس پر مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ غضنفر بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ سال 31 اکتوبر کو رحیم یار خان کے قریب تیز گام کو پیش آنے والے حادثے میں 75 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے میں بڑی تعداد میں سندھ کے مسافر اور تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے رائمنڈ جانے والے مسافر شامل تھے۔ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جبکہ اس سے قبل مسافروں کے سامان میں موجود گیس سلنڈر کو حادثے کی بڑی وجہ قرار دیا گیا تھا۔ فیڈرل انسپیکٹر آف ریلوے کی رپورٹ میں کی روشنی میں 4 نومبر کو جو ہے واقعے کی تحقیقات کو بڑھاتے ہوئے غفلت کے مرتکب 6 افسران کو جو ہے وہ معطل اور 1 کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ ریلوے حکام کی جانب سے 19ویں گریڈ کے جو آفیسر ہیں جمشید عالم کو معطل کر دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور حکام کے مطابق جو جمشید عالم ہیں وہ اس وقت جو ہے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پیسنجر کراچی کے عہدے پر تعینات رہے تھے۔ جی سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ ریلوے خسارہ کیس کے سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کماہی دیکھیں، کالا پل دیکھیں، دیگر ریلوے اسٹیشنز پر کیا ہو رہا ہے۔ کراچی کے ریلوے اسٹیشنز کا حشر دیکھیں، کراچی سے خیبر تک ریلوے کی زمین لوگوں کو دے دی گئی ہے۔ شیخ رشید نے عدالت کو بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا سارا ٹریک کلیئر ہے، صرف 6 کلومیٹر کی زمین باقی ہے، جس پر عدالت نے زمین 2 ہفتوں میں خالی کرانے کا حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت کو ریلوے سے متعلق ہر طرح کی معاونت کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کراچی میں سرکولر ریلوے کا منصوبہ وفاقی حکومت کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی منصوبے پر عمل مکمل نہ ہو سکا۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھر خالی کیے گئے، تجاوزات ہٹائے گئے، متبادل بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ کراچی سے کامران شیخ مزید بتائیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے وفاقی حکومت بنا سکے گی یا نہیں؟ ریلوے ٹریک دیکھ کر منصوبہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ جا بجا تجاوزات اور اطراف میں بنے گھر خالی کرنا انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے کو ایک بار پھر تنبیہ کی، جن کے گھر مسمار ہوئے اور کاروبار بند ہوئے وہ بھی مشکلات میں ہیں۔ یہاں ہمارا گھر تھا، والدہ رہتی ہے میری، بھائی وغیرہ رہتے ہیں میرے، یہ سب توڑ دیا انہوں نے، مسمار کر دیا۔ جی سپریم کورٹ سے گزارش ہے میرے بھائی، جو آپ نے یہ بازار یہ توڑا ہے، مارکیٹ توڑا، ریلوے کی جگہ توڑی ہے، لوگوں کو روزگار کی جگہ دیں، مہربانی کریں۔ 1 سال سے اوپر ہو گیا، سب بے روزگار ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ متبادل فراہم کیا جائے گا یا نہیں؟ عوام نے ایک بار پھر سوال اٹھا دیا، لیکن سرکولر ریلوے بنانے میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے شرح سود 13.25% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کہتے ہیں کہ مہنگائی کے پیش نظر شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ معاشی ترقی کی شرح کم ہو سکتی ہے، تاہم مہنگائی کی شرح ہدف کے مطابق رہے گی۔ FATF کے لیے کیے گئے اقدامات اطمینان بخش ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شرح سود ہے اس کو 13.25% ہی رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔
गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी। रजा बाकर ने महंगाई की शरह 12%, मुआशी तरक्की और ज़रूरी पैदावार कम रहने का खदशा जाहिर किया। तो हमारी आजकल शरह सूद है 13.25% और इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट हमारी है वो 11 to 12% है। तो ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है ये 1 से 2% तक लगभग बनता है। रजा बाकर ने बरामदी शोबे के लिए कर्जों की फराहमी में 200 अरब रुपए इजाफे का ऐलान किया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए 200 बिलियन की लिमिट्स में हम इजाफा करने लगे हैं। जो क्रेडिट का जो अमाउंट हमने एलोकेट किया हुआ है उसमें 200 बिलियन रुपए का इजाफा करने लगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट निकलने के लिए उठाए गए इक़दाम इत्मीनान बख्श हैं। सितंबर और आज के मुकाबले में जो अभी रिसेंटली जो मीटिंग्स कंक्लूड हुई हैं तो हर एरिया में मजीद प्रोग्रेस हुआ और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ। अब आया इतना प्रोग्रेस हो गया है कि जो इसके असेसर्स हैं वो ये फैसला करें कि अब ये सूरत हाल खड़ी होगी है कि दे विल टेक अस आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, दैट इज देयर